میں کنونشن سینٹر کے قریب ایک شخص موبائل ٹاور پر چڑھ گیا ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں۔ شہری کو اتارنے کی کوشش۔ پولیس کے مطابق شہری کے ٹاور پر چڑھنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب، اب کچھ پتہ چل پایا ہے کہ یہ شخص کیوں ٹاور پر چڑھا ہے اور کچھ کامیابی ہوئی ہے ریسکیو اداروں کو اس کو نیچے اتارنے کے لیے؟ جی، ریسکیو اداروں نے بارہا اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ شخص بضد ہے کہ اس کی آئی جی اسلام آباد سے بات کروائی جائے۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ وزیر داخلہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جو اسکائی لفٹ یہاں پر منگوائی گئی ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جب اس شخص کو نیچے اتارنے کی کوشش کی تو اسی وقت اس شخص نے دھمکی دی ہے ریسکیو کے اہلکاروں کو یہاں سے چھلانگ جو ہے وہ لگائے گا اور یہاں سے کود جائے گا، جس کے بعد اب اس معاملے کو بھی روک دیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی شخص کو اس کے قریب جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ کوئی بات چیت ہو سکے۔ ابتدائی طور پر اس شخص نے یہی کہا ہے کہ فوری طور پر میری بات جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد سے کرائی جائے۔ ریسکیو کی تمام ٹیمز یہاں پر موجود ہیں۔ اسکائی لفٹ جس کے ذریعے شہری سے مذاکرات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں وہ بھی یہاں پہ منگوا لی گئی ہے، لیکن جیسے ہی اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ شخص جو ہے وہاں پر موجود ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ یہاں سے چھلانگ لگا دے گا اور کود جائے گا، جس کی وجہ سے جو ریسکیو نے ابھی اسکائی لفٹ کو آپریٹ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ شخص جو ہے بارہا یہ کہتا ہے کہ وہ آئی جی اسلام آباد سے بات کرنا چاہتا ہے، پھر اس نے وزیر داخلہ سے بات کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ یہ شخص ایک جگہ پر ٹکتا بھی نہیں، کبھی ایک جگہ پر جاتا ہے اس کے بعد دوسری جگہ پر بھی یہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بعد ریسکیو کے اہلکار وہاں پر موجود ہیں اور کسی بھی جو صورتحال سے بچنے کے لیے ریسکیو کے لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس شخص کو جلد از جلد جو ہے وہ نیچے اتار لیا جائے۔ اسکائی لفٹ کے ذریعے اگر رات ہو گئی تو اس کو اتارنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا۔ یہ جس جگہ پر چڑھا ہے یہ کنونشن سینٹر کے بالکل سامنے واقع جگہ ہے اور ایک موبائل ٹاور ہے جس کے اوپر یہ شخص چڑھا ہے، اور اب وہاں پر جو پولیس کی نفری ہے اس نے یہ میسیجز کنوے کیا ہے۔ ایک ریسکیو کا اہلکار جو ہے وہ اس کے پاس گیا، اس نے اس کو یہ بات کنوے کی ہے کہ یہ وہ تبھی نیچے آئے گا جب اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ مانی جائیں گی اور اس کے بعد وہ یہاں پر منور صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ریسکیو اہلکار بھی اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بظاہر تو کوئی فاتر العقل ہی شخص ہوگا جو کہ موبائل ٹاور پر چڑھ کر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ پش اپس لگا رہا ہے۔ ذہنی توازن کے بارے میں کچھ بتایا ہے یہاں پر ریسکیو اہلکاروں نے کہ کیا اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ جی، متعلقہ ڈپٹی کمشنر جو ہم سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص اپنی بات مکمل کنوے کر رہا ہے۔ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو شخص ہے اس کی آئی جی اسلام آباد سے بات کرائی جائے، تو ایسے تو میں تو یہ شخص جو ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ اس کی کو مقبوط الحواس نہیں لگ رہا، لیکن یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ موو کرتا ہے، جس کے باعث اس کو وہاں سے گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ بھی یہ شخص جو ہے ریسکیو اہلکار کے قریب آ رہا ہے تاکہ اپنے مطالبات جو ہے وہ اس کو دوبارہ بتایا جائے اور اس کے بعد اس کو نیچے اتارنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، لیکن جب اسکائی لفٹ جس کے ذریعے اس کو اگر زبردستی نیچے اتارنے کی کوشش کی جاتی تو اس پر اس شخص نے یہ کہا کہ وہ کود جائے گا۔ ٹھیک ہے قمر، آپ ساتھ رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو یہ ایکسکلوسیو مناظر اس وقت سما اپنی سکرین پر دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ریسکیو اہلکار اوپر چڑھا ہے، اس سے بات کی اس شخص سے اور اس نے اسے ہاتھ بھی ملایا ہے، جو اس کے مطالبات ہیں وہ بھی اس تک پہنچائے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تک میرے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے میں اس ٹاور سے نیچے نہیں اتروں گا۔ اسلام آباد کنونشن سینٹر کے قریب یہ ایک ٹاور ہے جس پر یہ شخص چڑھ چکا ہے۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور شہری کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو شہری ہے اس کی جانب سے مطالبات رکھے جا رہے ہیں اور جب تک اس کے مطالبات نہیں مانے جاتے تب تک اس شخص کا موقف یہی ہے کہ میں یہاں سے نیچے نہیں اتروں گا۔ یہ ایکسکلوسیو مناظر ہے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی سکرین پر کہ کس طرح سے ریسکیو اہلکار گیا ہے۔ اس کو شاید غالباً منانے کی بھی اس نے کوشش کی ہے کہ وہ پہلے نیچے آ جائے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے، پھر اس کے مطالبات پر جو ہے وہ پیش رفت ہو سکتے۔ اس وقت ریسکیو کے اہلکار یہاں پر کھڑے ہیں، ریسکیو 1112 کی ٹیم یہاں پر موجود ہے اور اس شہری کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو فٹیج ہے صرف سما پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قمر یہ بھی بتائے گا کہ کچھ پتہ یہ چل سکا ہے کہ جو شہری ہے یہ قریبی علاقوں کا ہی ہے، کوئی ورکر ہے یہاں پہ، کوئی قریبی کسی جگہ پر کام کرنے والا ہے، یہ کچھ پتہ چل سکا ہے؟ جی نہیں، اس حوالے سے کوئی بھی شناخت ابھی تک اس کی نہیں ہو سکی کہ یہ شخص کون ہے اور کب یہاں پر آیا ہے۔ تاہم اب جو ریسکیو اہلکار ہے وہ ایک موبائل فون لے کر اس کے پاس گیا ہے، جس کے ذریعے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر اور جو ایس ایس پی ہیں
वो इस शख्स से बात करना चाह रहे हैं, और ये मोबाइल फोन जो है ये भी इस रेस्क्यू एहलकार ने इसके हवाले किया, जिससे ये बातचीत जो है ये उनसे करेगा, क्योंकि इससे कबल जो बातचीत का मरहला था वो इसी तरह चल रहा था कि यहाँ से जो मेगा फोन है उसके जरिए ये रेस्क्यू के एहलकार बात करते थे, और वो शख्स बावाज़ बुलंद ऊंचा बोलकर नीचे से अपना मैसेज जो है वो कन्वे करता था, और काफी दुश्वारी करना। अभी यही कोशिश की जा रही है कि ये मोबाइल फोन जो है ये रेस्क्यू एहलकार ने जो उसको दिया, इसके जरिए उस शख्स की बातचीत जो है वो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और यहाँ पर जो एसएसपी इस्लामाबाद है उनसे बात कराई जाए, और जो इसका मुतालबा है उसको माना जाए। अब रेस्क्यू एहलकार ने वो फोन जो है वो उस शख्स के हवाले कर दिया, और वो उससे बातचीत कर रहे हैं। मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर उसको इस बात पे मना रहा है कि उसके जो भी मुतालबात हैं वो नीचे आकर कन्वे करे, और उसके बाद इस शख्स को जो है इसके मुतालबात को माना जाएगा। रेस्क्यू एहलकार ने अब वो मोबाइल फोन जो है उसको दिया, और उसके बाद वो शख्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। शायद इस हवाले से उसकी जो असिस्टेंट कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई है कि उसकी बातचीत जो है वो करवाई जाएगी आईजी इस्लामाबाद से भी, और इसके अलावा अगर वजीर दाखिला से वो बात करने पर बजिद होगा तो उसकी बातचीत उससे भी कराई जाएगी। अब वो इसी टावर पर जो सीढ़ी लगी हुई है उसके जरिए वो शख्स जो है वो नीचे उतरना शुरू हो गया। ठीक है, कमरुल मुनव्वर साथ ही रहिएगा, और ये एक्सक्लूसिव मनाज़र समा आपको दिखा रहा है उस शख्स के जो कि अब से कुछ देर पहले मोबाइल टावर पर चढ़ गया था, लेकिन अब ये मोबाइल टावर से नीचे उतर रहा है। और मनाज़र में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार इसके पास पहुंचा था और इससे बातचीत की थी, और मोबाइल फ़ोन इसको दिया था, और इस शख्स का ये कहना था कि वो असिस्टेंट कमिश्नर से या फिर आईजी इस्लामाबाद से बात करना चाहता है, तो उसकी बात कराई गई है। आईजी इस्लामाबाद से उसको ये कहा गया है कि आईजी इस्लामाबाद से आपकी बात करा देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से गो के उसका राब्ता करवा दिया गया, और इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि रेस्क्यू एहलकार ऊपर की जानिब है मोबाइल टावर के, और वो जो शख्स था जो अब से कुछ देर पहले मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो अब नीचे उतर रहा है। तो इस तरह के पहले भी वाक़यात इस्लामाबाद में देखने में आए हैं। पहले भी एक शख्स इसी तरह से हाई टेंशन वायर के पोल के ऊपर चढ़ गया था, और सिकंदर का भी किरण माफ़ कीजिएगा महक, आपको वाक़या याद होगा कि जब वो भी इस तरह से उससे भी डील की गई थी, और उस शख्स को भी फिर डील करके पकड़ लिया गया था। तो अब उम्मीद हम यही करते हैं महक कि इस शख्स को भी बाहिफाजत नीचे उतार लिया जाए, चूँकि एक कीमती जान जो है वो बच सकती है। गो के इस शख्स की यकीनी तौर पर मकबूतुल हवास ये हो सकता है, ज़हनी हालत के ऊपर भी इसके सवाल उठाए जा सकते हैं, चूँकि अपनी जान को इसने जोखिम में डाला है। लेकिन देखना ये होगा कि ये यहाँ पर महक मुतालबात क्या कर रहा है। बिल्कुल, और ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कि रेस्क्यू एहलकार जो है वो कामयाब हुआ इस शख्स से बात करने में, इसको मनाने में कि वो पहले नीचे उतरे और फिर उसके जो मुतालबात है उस पर नजरसानी की जाएगी। और इस वक्त ये शख्स जो है गालिबा नीचे उतर रहा है और रेस्क्यू एहलकार इसके हमराही है।